اگلی صبح کالج معمول سے کہیں زیادہ پر رونق لگ رہا تھا۔ ہر طرف طلباء کے کہے گونج رہے تھے۔ کوئی اپنا بیگ سنبھال رہا تھا، کوئی دوستوں کے ساتھ تصویریں بنوا رہا تھا، تو کوئی بس میں اپنی پسند کی سیٹ محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رابعہ کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس کے دل میں بھی ایک عجیب سا جوش تھا۔ یہ ان کی گریجویشن کے آخری سال کا آخری ٹرپ تھا۔ شاید ایسے دن زندگی میں دوبارہ نہیں آتے۔ وہ بھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی۔ آخر کار تشریف لے ہی آئی محترمہ۔ رابعہ نے پلٹ کر دیکھا تو عمر تھا، کالی ہوڈی اور جینس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ آپ ہر بار اچانک کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ تم ہر بار ڈر جاتی ہو۔ میں نہیں ڈرتی۔ اچھا، ابھی دل پر ہاتھ رکھ کر بولو۔ رابعہ نے اسے گھورا، جبکہ عمر ہنس پڑا۔ ویسے آج اچھی لگ رہی ہو۔ رابعہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ آپ کو ہر وقت باتیں بنانا ضروری لگتا ہے؟ تم سے؟ ہاں۔ اس سے پہلے کہ رابعہ کوئی جواب دیتی، بس کے ہارن کی آواز گونجی۔ سب لوگ بس میں بیٹھ جائیں، ٹیچر کی آواز سنائی دی۔ چند ہی لمحوں میں سب طلباء بس میں سوار ہونے لگے۔ رابعہ نے کھڑکی والی سیٹ ڈھونڈی اور جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے کسی نے اس کے برابر والی سیٹ پر آ کر بیگ رکھ دیا۔ یہ سیٹ خالی تھی نا؟ رابعہ نے بغیر دیکھے کہا۔ جی تھی۔ پھر جب اس نے سر اٹھایا تو سامنے عمر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اب نہیں ہے۔ آپ کو پوری بس میں یہی سیٹ ملی تھی؟ نہیں۔ پھر؟ مجھے یہی چاہیے تھی۔ رابعہ خاموش ہو گئی۔ بس آہستہ آہستہ کالج سے نکلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پوری بس شور، کہکہوں اور گانوں سے بھر گئی، مگر کھڑکی کے ساتھ بیٹھی رابعہ کے کانوں میں سب سے زیادہ شور صرف عمر کا تھا۔ بس پہاڑی راستوں پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ اندر کا ماحول کسی پکنک سے کم نہیں تھا۔ کبھی گانے گائے جا رہے تھے، کبھی کسی پر مذاق بن رہا تھا، اور کبھی پوری بس کہکہوں سے گونج اٹھتی تھی۔ چلو اب سب لوگ اپنی بچپن کی کوئی بات بتائیں۔ ایک لڑکی نے اچانک اعلان کیا۔ نہیں، عمر فوراً بولا۔ پھر سب سے پہلے تمہاری باری ہے۔ پورا گروپ شور مچانے لگا۔ عمر نے ڈرامائی انداز میں سانس بھری۔ بچپن میں نے ایک بار ہیرو بننے کے چکر میں چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ پوری بس ہنس پڑی۔ پھر ایک ہفتہ لنگڑا کر چلتا رہا۔ سب دوبارہ ہنسنے لگے۔ اب رابعہ کی باری۔ اچانک سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ نہیں، مجھے نہیں کھیلنا۔ نہیں، اب تو بتانا پڑے گا۔ عمر بھی فوراً بولا۔ رابعہ نے بے بسی سے سب کو دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے بولی، بچپن میں مجھے لگتا تھا کہ ٹی وی والے لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوری بس کہکوں سے گونج اٹھی۔ عمر ہنستے ہوئے بولا، کیا واقعی؟ ہاں، اسی لیے جب میں کارٹون دیکھتی تھی تو سیدھی ہو کر بیٹھتی تھی۔ اب تو سب کا ہنس کر برا حال تھا۔ رابعہ بھی سب کے ساتھ اتنا کھل کر ہنس رہی تھی۔ عمر چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ رابعہ کی ہنسی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ دیکھا؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ کیا؟ تم خوش رہو تو زیادہ اچھی لگتی ہو۔ رابعہ نے فوراً چپس کا پیکٹ اس کی طرف پھینکا۔ خاموش رہیں۔ لو جی، تعریف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ پوری بس دوبارہ ہنسنے لگی، اور یوں سفر کا راستہ ہنسی، شرارتوں اور یادگار لمحوں میں گزرنے لگا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد آخر کار بس ایک خوبصورت وادی میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی سب نیچے اترے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا۔ واہ! رابعہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سامنے بلند پہاڑ بادلوں کو چھو رہے تھے، ہر طرف ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، رابعہ نے آہستہ سے کہا۔ عمر اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں یہی تو بتا رہا تھا، اس بار آپ صحیح نکلے۔ عمر نے فوراً دل پر ہاتھ رکھا۔ آخر کار میری تعریف، زیادہ خوش نہ ہوں؟ دونوں ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر بعد سب طلباء کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا۔
ٹیچرز نے اعلان کیا کہ ایک تفریحی مقابلہ ہوگا جس میں مختلف چیلنجز مکمل کرنے ہوں گے۔ اتفاق سے عمر اور رابعہ ایک ہی ٹیم میں آ گئے۔ بس اب تو ہم جیت گئے کیونکہ میں ٹیم میں ہوں، رابعہ نے کہا۔ نہیں، کیونکہ میں ہوں۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، عمر نے ہنس کر سر ہلا دیا۔ پہلا مقابلہ پہاڑی راستے پر چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈنے کا تھا۔ سب ٹیمیں مختلف سمتوں میں نکل گئیں۔ راستے میں کبھی عمر آگے بھاگ جاتا، کبھی رابعہ اسے روکتی۔ آہستہ چلیں، گر جائیں گے، میں اتنا بھی لاپرواہ نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ابھی ایک قدم آگے رکھا اور فوراً پھسل گیا۔ رابعہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ کہا تھا نا، یہ زمین کی غلطی تھی۔ جی ہاں، بالکل۔ کافی دیر بعد ان کی ٹیم نے سب سے پہلے تمام اشارے ڈھونڈ لیے۔ ہم جیت گئے، عمر خوشی سے بولا۔ اس نے بے اختیار رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھما دیا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے رک گئے، پھر فوراً نظریں چرا لیں۔ شام کو سب لوگ جھیل کے کنارے جمع تھے۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ سنہری روشنی پانی پر بکھری ہوئی تھی۔ باقی سب لوگ تصویریں بنا رہے تھے، مگر رابعہ تھوڑا دور کھڑی منظر دیکھ رہی تھی۔ عمر خاموشی سے اس کے پاس آ گیا۔ تھک گئی؟ تھوڑی سی، مگر مزہ آیا، رابعہ مسکرائی۔ بہت۔ عمر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے خوشی ہے کہ تم آئی۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس تم ہوتی ہو تو ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ رابعہ کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً نظریں جھیل کی طرف کر لیں۔ ہوا ٹھنڈی تھی، شام خوبصورت تھی، اور شاید دونوں کے دلوں میں بھی کچھ خاموشی سے بدل رہا تھا، مگر ابھی کسی نے اسے نام نہیں دیا تھا۔ رات ہو چکی تھی، پورا ریزورٹ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، جبکہ ٹھنڈی ہوا ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ لان کے درمیان بون فائر جل رہا تھا اور سب طلباء اس کے گرد جمع تھے۔ کوئی گانے گا رہا تھا، کوئی تصویریں بنا رہا تھا، اور کوئی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ رابعہ بھی آج غیر معمولی طور پر خوش نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اتنا ہنس بھی سکتی ہو، عمر نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ رابعہ نے فوراً اسے گھورا۔ آپ کو ہر وقت میری ہی فکر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ باقی سب نارمل ہیں اور میں؟ تم خاص ہو، عمر نے بالکل سنجیدگی سے کہا۔ چند لمحوں کے لیے رابعہ خاموش ہو گئی، پھر فوراً دوسری طرف دیکھنے لگی۔ دل عجیب سی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ اتنے میں کسی نے زور سے آواز لگائی، چلو سب لوگ ٹروتھ اور ڈیئر کھیلتے ہیں۔ سب فوراً تیار ہو گئے۔ گیم شروع ہوئی۔ کبھی کسی سے اس کا راز پوچھا جاتا، کبھی کسی کو کوئی مزاحیہ کام کرنا پڑتا۔ ہنسی مذاق کا سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا، پھر بوتل گھومتے گھومتے عمر کے سامنے رک گئی۔ اوہو، سب شور مچانے لگے۔ ٹروتھ اور ڈیئر، عمر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹروتھ۔ ایک لڑکے نے فوراً پوچھا، کیا تمہیں کسی سے محبت ہے؟ چند لمحوں کے لیے ماحول خاموش ہو گیا۔ رابعہ کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ عمر چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا، ہاں۔ پورا گروپ شور مچانے لگا، کون ہے؟ نام بتاؤ۔ ہم بھی سنے، مگر عمر صرف مسکراتا رہا۔ نام ابھی نہیں بتاؤں گا۔ رابعہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد گیم ختم ہو گئی۔ زیادہ تر لوگ اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ رابعہ اکیلی ہوٹل کے پیچھے بنے لکڑی کے راستے پر چل رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ وہ منظر کو محسوس کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، پتہ تھا تم یہاں ملو گی۔ رابعہ پلٹی۔ عمر کھڑا تھا۔ آپ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ تم ہر بار اکیلی چلی جاتی ہو۔ دونوں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمر نے کہا، آج گیم میں تم بہت خاموش ہو گئی تھی، بس ایسے ہی۔ سچ؟ جی، عمر ہلکا سا ہنسا۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ رابعہ نے اسے دیکھا۔ اور اگر بول رہی ہوں تو؟
وجہ بھی جانتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، پھر رابعہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ دل میں جیسے سینکڑوں تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ عمر نے پہلی بار سنجیدگی سے اسے دیکھا، اور شاید اسی لمحے اسے یقین ہو گیا تھا کہ جو احساس وہ مہینوں سے چھپا رہا تھا اب زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گا۔ دور پہاڑوں کے پیچھے چاند نکل آیا تھا، اور ان دونوں کی کہانی بھی آہستہ آہستہ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمر نے گہرا سانس لیا۔ رابعہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ رابعہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عمر کا لہجہ معمول سے مختلف تھا، نہ اس میں شرارت تھی اور نہ ہی مذاق۔ پہلی بار وہ واقعی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کیا کہنا ہے؟ عمر چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ کیا مطلب ابھی نہیں؟ رابعہ نے فوراً پوچھا۔ یعنی ابھی نہیں عمر، میں سنجیدہ ہوں۔ رابعہ اب پوری طرح متجسس ہو چکی تھی۔ تو پھر بتائیں، عمر نے سر ہلایا۔ کل بتاؤں گا۔ کل کب؟ پتہ نہیں۔ یہ بھی کوئی جواب ہے؟ عمر ہنس پڑا۔ شاید کل شام۔ شاید؟ ہاں شاید۔ آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ رابعہ نے غصے سے اسے گھورا، مگر عمر صرف ہنستا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ریزورٹ کے قریب پہنچ گئے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رابعہ پھر رک گئی۔ آخری بار پوچھ رہی ہوں، کیا کہنا ہے؟ عمر چند سیکنڈ خاموش رہا۔ اس کی نظریں رابعہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اگر ابھی بتا دیا تو کل کی شام خاص نہیں رہے گی۔ رابعہ کا دل نہ جانے کیوں زور سے دھڑکا۔ عمر کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کچھ ایسا جسے وہ سمجھ تو رہی تھی مگر ماننا نہیں چاہتی تھی۔ عمر نے آہستہ سے کہا، بس اتنا سمجھ لو، کل کی شام ہمارے لیے بہت اہم ہونے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے دل میں سینکڑوں سوال تھے۔ آخر عمر کیا کہنا چاہتا تھا؟ کل کی شام میں ایسا کیا خاص تھا؟ رابعہ کو اب بس اگلی شام کا انتظار تھا۔